بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کے اس نشست کا عنوان قدیم یونانی فلسفہ کا تعارف، تاریخ اور ادوار وغیرہ. ہم نے گزشتہ لیکچر میں فلسفہ کا موضوع، اس کے مقاصد، اہداف اور دائرہ کار وغیرہ سب کچھ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اور چونکہ ہمارا یہ تعارفی سلسلہ ہی ہے، تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قدیم یونانی فلسفے کو ایک مختصر انداز میں پیش کریں. گزشتہ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ فلسفے کے 3 بڑے ادوار ہیں، جن میں سے قدیم یونانی فلسفہ اور اس کا دورانیہ تقریباً 1200 سال بنتا ہے. تقریباً 500-600 سال تک تو عروج پر رہا ہے، اور باقی 500-600 سال بھی اس کے کسی نہ کسی حد تک اس کی مقبولیت کے ہیں. اس کے بعد اسلامی فلسفہ اور اس کے بعد پھر جدید مغربی فلسفہ کا دور آ گیا. 700 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا، جب یونان میں، یعنی کئی علاقوں میں، صرف یونان میں نہیں، کئی علاقوں کی تہذیبوں میں دیوتاؤں اور دیویوں کی کہانیاں مشہور تھیں، اور ان کو اعتقادی اور نظریاتی رنگ حاصل تھا. یعنی یہ کہانیاں محض کہانیاں نہیں تھی، بلکہ اعتقاد تھا، نظریات تھے کہ فلاں دیوا یا فلاں دیوی ہمارا یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے. اسی طرح سے یونانی تہذیب میں بھی دیوتاؤں کی کہانیوں سے ان کے اعتقادات اور تصورات میں رنگ بھرے ہوئے تھے، اور ان کے تہذیبی عقائد کے مطابق چند بڑے دیوتا تھے جو کائنات میں تصرف کرتے تھے اور کائنات کے نظام کو چلاتے تھے ان کے گمان کے مطابق. اس میں جن دیوتاؤں کو انہوں نے ایک خدائی درجہ دے رکھا تھا، اور ان کی کہانیاں بھی مشہور ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں. اور یہ دیوتا اور جو دیویاں وغیرہ ہیں یہ بھی کافی سارے ہیں، لیکن چونکہ تعارفی سیشن ہے تو اس میں چند ایک کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ایک زیوس یا زیوس کے نام سے ان کا دیوتا تھا، جس کو دیوتاؤں کا دیوتا اور افلاک کا حاکم مانا جاتا تھا. پھر اسی طرح سے اپالو، یہ مستقبل بینی کا، موسیقی اور شاعری وغیرہ کا دیوتا سمجھا جاتا تھا. لگتا ہے یہ بہت بازو دیوتا تھا. اور اسی طرح سے اینتھینے، یہ دانشمندی اور فنون کی دیوی مانی جاتی تھی. ہیرا کے نام سے ایک دیوی تھی، یہ زیوس کی بہن اور اہلیہ کا کردار تھا ان کا. اور پھر اسی طرح سے اسکیلیپیوس، یہ اپالو کا بیٹا اور طب کا دیوتا مانا جاتا تھا، میڈیکل سرجن. اور ہیراکلس یا پھر ہیرکولس، یہ بھی زیوس کا بیٹا اور غیر معمولی طاقت کا مالک مانا جاتا تھا. یہ کچھ نام میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں. اور اسی طرح سے ایک ہیپائسٹوس، یہ آگ کا لنگڑا دیوا اس کو یہ تصور دیا گیا تھا. بہرحال اچھا، اسی زمانے میں جب ان کے ہاں ان کا تہذیبی پس منظر مذہبی اعتبار سے، یعنی کئی قسم کی کہانیوں میں رنگا ہوا تھا، تو معاشرتی اعتبار سے اگر ان کے معاشرے پر، ان کے ماحول پر نظر دوڑائی جائے، ان میں غلامی کا عام رواج تھا. یعنی لوگوں کو غلام بنانا، کمزوروں کو غلام بنانا، اور ان سے سخت مشقت والے کام لینا، یہ ان کے ہاں معاشرتی ماحول تھا. ایسے ماحول میں جہاں پر ایک طرف مذہبی اعتبار سے کہانیاں ہی کہانیاں ہوں،
اور معاشرتی اعتبار سے غلامی کا تصور ہو، تو ان غلاموں نے کچھ اپنی آزادی کے لیے اور اسی طرح سے ایک معاشرے میں مساوات قائم کرنے کے لیے ان اساطیری کہانیوں سے باہر نکل کر بھی کچھ سوچنا شروع کیا. جیسا کہ مغرب میں جب انشاءاللہ ہم مغربی فلسفے کی کا تعارف اور تعریف پڑھ رہے ہوں گے تو تب آپ کو بتایا جائے گا کہ مغرب میں ایک جس طرح سے ان کا تاریخ دور تھا، تو انہوں نے علوم اور روایات وغیرہ کو دیکھ کر پھر یعنی ایک مذہبی نقطۂ نگاہ سے بھی سوچنا اور تصور کرنا شروع کیا. تو یہی صورتحال یہاں اس یونان میں بھی تھی، اور ان غلاموں نے یعنی اساطیری دنیا سے نکل کر حقیقت میں بطور خاص معاشرے کے حوالے سے کچھ چیزیں سوچنا شروع کی. مثال کے طور پر معاشرے میں نظم کیسے قائم ہو سکتا ہے، آزادی سے ہمیں غلامی کیسے مل سکتی ہے، یا یہ جو ہمارے آقا ہیں ان کو ہم پر کیوں کر فوقیت حاصل ہے، حالانکہ ہم جیسے یہ بھی انسان ہی ہیں. چنانچہ یہاں سے یہ ایک کہہ لیں کہ پس منظر تھا، اور یہ ایک نقطۂ آغاز تھا فلسفیانہ افکار کے ابتدا کا. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ان کے ہاں یعنی ایک فکری نوعیت اختیار کر گئی. اور اسی لیکن ابھی بات چیت ہو رہی ہے صرف معاشرے کے حوالے سے، اپنے یعنی انسانی معاشرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کے حوالے سے. تو یہیں سے سوال کا زاویہ پہنچ جاتا ہے کائنات تک، کہ کائنات کہاں سے آئی ہے جس پر ہم رہ رہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا پس منظر ہے اس کا، یہ کہاں سے آئی. لہٰذا یہاں سے نقطہ اٹھتا ہے کہ کائنات کہاں سے آئی. یہاں سے کچھ طبعی فلاسفہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم آگے جا کر جو ہمارے افکار ہیں، جو ہمارے نظریات ہیں، وہ فلسفہ کہلائیں گے اور ہمیں فلسفیوں کے نام سے پکارا جائے گا. ابھی تو ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں فکری نوعیت کی گفت و شنید شروع ہو چکی ہے. تو لہٰذا یہ پہلا دور اب یونان میں فلسفے کا پہلا دور، ابتدائی دور شروع ہونے والا ہے، جو تقریباً 600-700 قبل مسیح ہے، اور یہاں سے طبعی فلاسفہ کا دور شروع ہو جاتا ہے. طبعی فلاسفہ کا مطلب جنہوں نے آ کر طبیعتوں پر بات کی، انسانی معاشرے کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت بات کی ہے، فرد کے حوالے سے، اور اسی طرح سے خاص کر کائنات کے حوالے سے یہ سوال اٹھا کہ کائنات کہاں سے آئی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے. لہٰذا یہاں سے ہمارا پہلا دور شروع ہو جاتا ہے کہ یونان کے قدیم یونانی فلاسفہ اور ان کا نظریہ ماخذ یا مادہ. قدیم یونانی فلاسفہ اور ان کا نظریہ ماخذ یا مادہ. اب یہ فلسفیانہ افکار شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلا شخص تھا جس نے ایک فکری سوال اٹھایا وہ تھا تھالیس. تھالیس نے یہ اچھا اس کا زمانہ بنتا ہے تقریباً 624 قبل مسیح، یعنی 650 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوال کیا کہ کائنات کی اصل کیا ہے، کائنات کا ماخذ کیا ہے، کائنات کا مادہ کیا ہے جس سے کائنات کو لیا گیا، تو کہاں سے آئی ہے کائنات. اب یہ جب سوال ہوتا ہے تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے کچھ فکری گفت و شنید جو ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں چند لوگوں کے افکار سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے یہی تھالیس ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا. تھالیس کا یہ نظریہ تھا کائنات کے حوالے سے کہ ہر چیز کا ماخذ پانی ہے، اسی طرح کائنات کا ماخذ بھی پانی ہے. گویا اس کا یہ فلسفہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ کائنات کا وجود پانی سے ہے. صرف کائنات کا نہیں بلکہ کائنات میں موجود یعنی ہر چیز کا ماخذ پانی ہے،
اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو واپس پانی ہی بن جاتی ہے، یعنی ابتدا میں صرف پانی تھا۔ اس کے بعد دوسرا شخص اناکسی مینڈر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام اشیاء کے ماخذ ان تمام اشیاء سے مختلف ہونے چاہیے۔ وہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سے ہیں، کیا ہے، لیکن ہیں مختلف۔ یعنی وہ پانی کو نہیں مانتا تھا، پانی کو اشیاء کا ماخذ یا کائنات کا ماخذ نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا۔ تیسرا شخص تھا اناکسی اناکسی مینسیس۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام اشیاء کا ماخذ ہوا، بخارات اور پانی، ہوا اور بخارات، پانی نہیں، ہوا اور بخارات، اور یہ پانی کو بھی ہوا کی ایک قسم ہی سمجھتا تھا۔ اچھا، ان تینوں فلاسفہ کا تعلق میلیتوس سے تھا۔ اس کو انگلش میں میرے خیال سے میلیٹس بھی کہتے ہیں۔ ان فلاسفہ کو اس وجہ سے میلیٹس یا میلیتوس فلاسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جن تینوں کا نام ذکر ہوا، تھالیس، اناکسی مینڈر اور اناکسی مینسیس۔ پہلا کا نظریہ ہے کہ کائنات کا ماخذ پانی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ کائنات کا ماخذ کائنات کی چیزوں سے مختلف ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، اور تیسرا کہتا ہے کہ کائنات کا ماخذ ہوا اور بخارات۔ ان کے ساتھ ساتھ انہی طبی فلاسفہ میں ایشیائی کوچک کے کچھ فلاسفہ بھی تھے، جن میں سے ایک ایمپیڈوکلیس۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام اشیاء کا ماخذ عناصر اربع ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ ہر چیز کا ماخذ ہے، اسی سے پوری کائنات کو لیا گیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو لیا گیا۔ اور پانچواں شخص وہ ہے اناکسا گوراس یا اناکسی گوراس، زیادہ تر اناکسا گوراس پڑھا جاتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ تمام اشیاء کا ماخذ صرف ایک چیز نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے مختلف اور بے شمار ذرات ہیں۔ صرف ایک چیز نہیں ہو سکتی بلکہ کئی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اور مختلف ذرات ہیں۔ یہ اس کا نظریہ تھا اناکسا گوراس کا۔ اچھا، جب یہ سوال کسی نقطے تک پہنچا، یعنی کسی حد تک اس کو ایک حل کی شکل ملی، کسی نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ کائنات کا ماخذ پانی ہے، کسی نے کہا عناصر اربع ہے، کسی نے کہا ہوا اور بخارات وغیرہ ہے، تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا کائنات متحرک ہے یا ساکن؟ کائنات حرکت کرتی ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا شخص پارمینیدیس ہے۔ اس کا یہ نظریہ تھا، اس نے کہا کہ تمام اشیاء جامد ہیں، ان میں کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے احساسات ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ہم ایک لحاظ سے کہیں کہ حصی فلاسفہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اسی سے ہے، تو یہ کہنا بجا ہوگا۔ اس کا کیا نظریہ تھا کہ تمام اشیاء جو ہیں، پوری جو کائنات ہے، کائنات کی تمام چیزیں یہ جامد ہیں، ان میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، مثلا ہمارے سامنے ٹیبل ہے، ہمارے سامنے دیوار ہے، ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے، جو کچھ بھی ہے مثلا، تو اس میں کوئی حرکت نہیں ہے بلکہ یہ صرف ہمارا احساس۔ ہم نے ایک موبائل کا تصور بنایا ہوا ہے تو وہ ہمارے سامنے موبائل ہے۔ کیا پتا کسی معاشرے میں اس کو موبائل کے علاوہ اس کو چپل کا نام دیا ہوتا تو کیا پتا ان کے ہاں یہ چپل کا کہلاتی۔ یعنی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے صرف ہمارا احساس، تو ان میں کوئی حقیقی طور پر حرکت نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ادھر ہل گئی، کوئی ادھر ہل گئی، کسی کو ہم نے پھینک دیا۔ یہ پارمینی دیس کا نظریہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا نظریہ کائنات کی حرکت اور سکون کے حوالے سے ہیراکلیٹوس کا ہے۔ ہیراکلیٹوس یا ہیراکلیٹوس، یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس نے بالکل
پارمینیڈیس کے بالکل مخالف سمت پر نظریہ قائم کیا، اور اس نے کہا کہ تمام اشیاء میں بہاؤ ہے، جمود نہیں ہے بلکہ بہاؤ ہے، ہر چیز مسلسل بہہ رہی ہے۔ اس کا آپ ذرا سا تصور کریں، آپ نے کوئی تصویر وغیرہ دیکھی ہوگی، یا وہ جو واٹس ایپ پہ اکثر گفٹ کی شکل میں تصویر وغیرہ کبھی کبھار کوئی بھیج دیتا ہے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسے مسلسل بہہ رہی ہے یا چل رہی ہے یا اڑ رہی ہو۔ اس طرح کا ایک نظریہ کہ تمام اشیاء میں بہاؤ ہے، جمود نہیں۔ پھر ایک اور ہے ایمبیڈوکلس، یہ وہی ہے ایمبے یا ایمپے، لیکن ایمبے زیادہ مشہور ہے، ایمبے پڑھا جاتا ہے۔ ایمبیڈوکلس جس نے اوپر نظریہ پیش کیا تھا کہ تمام اشیاء کا کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام اشیاء متحرک ہے۔ اس نے یعنی واضح طور پر یہ نظریہ پیش کیا، بہاؤ والا بھی نہیں بلکہ واضح طور پر یہ کہا کہ تمام اشیاء متحرک۔ پھر ایک شخص ہے ڈیموکراتیس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات چھوٹے 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 غیر منقسم ذرات سے بنی ہے، لیکن ان ذرات کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کائنات چھوٹے 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 غیر مرئی یعنی نہ دیکھے جا سکنے والے ذرات سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور یعنی یہ ذرات ہی جو ہیں وہ اس کا کیا ہے، ماخذ ہے کائنات۔ یہ ڈیموکراتیس کا نظریہ ہے۔ اور کائنات کی حرکت کے حوالے سے جو اس نے پیش کیا وہ یہ ہے بلکہ کائنات کی حرکت کے حوالے سے اس کا کوئی خاص وہ نظریہ سامنے نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو چھوٹے 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 ذرات ہیں، ایٹمز مختلف، یہ اس طرح سے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چیز مر جاتی ہے، وہ ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ ذرات آپس میں مل کر کوئی دوسری چیز وجود میں آ جاتی ہے، گویا ایک قسم کا تناسخ کا یہ نظریہ بن جاتا ہے۔ اور اناکساگوراس کا نظریہ بھی تقریباً یہی ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک دلائل کے ساتھ اور منظم اور مستحکم شکل میں پیش کر کے اس کو ایٹم کا جو نظریہ پیش کیا وہ اس نے ڈیموکراتیس نے کیا، ان دلائل کے ساتھ جس کو ثابت کیا ہو۔ اسی وجہ سے اس جو کائنات کا ماخذ ایٹم ہے، ذرہ ہے، یہ نظریہ سب سے پہلا ڈیموکراتیس کا ہے، اور فلسفیانہ دنیا میں، فلاسفہ کی دنیا میں جدید مغربی فکر و فلسفہ کے آنے تک تقریباً 2-2.5 ہزار سال اسی نظریہ نے راج کیا ہے۔ ہر کوئی یہی مانتا رہا ہے کہ کائنات کا ماخذ ایٹم ہے، فلسفیانہ دنیا۔ اب ان کا ذرا تنقیدی جائزہ لے لیتے ہیں مادہ کے حوالے سے، کائنات کا مادہ اور کائنات کی حرکت کے حوالے سے، اور ایک اسلامی نقطہ نگاہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ مادہ کائنات کا نظریہ پہلے ہم پیش کرتے ہیں نقل و عقل کی روشنی میں۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کی آیت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر چیز کا ماخذ ہی پانی ہے۔ پانی کو ہر چیز سے زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر چیز کا ماخذ ہی پانی ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک نظریہ پیش فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو پیدا کیا ہے تو چیزوں کی پیدائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات، ایک ہے صفت ابداع، ایک ہے تخلیق، اور ایک ہے تدبیر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو عدم سے وجود بخشا ہے، ان کا کوئی ماخذ نہیں،
ان کا کوئی بھی ماخذ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے ان کو وجود بخشا۔ اس کو ہم ذرا روایات کی روشنی میں دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تعالیٰ تھے کچھ بھی نہ تھا، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اور قرآن مجید سورہ دخان میں غالباً آیت آتی ہے کہ اس سے یہ تصور ملتا ہے کہ کائنات سے پہلے اس کائنات کی جگہ میں صرف دھواں تھا۔ اب یہ روایت اور قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی روایت کو ہم پانی کے بجائے پانی نما کہہ سکتے ہیں۔ کان عرشہ علی الماء جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی نما کہہ سکتے ہیں، تو دھواں بھی پانی نما چیز ہے، اور شاید یہ کوئی ایسی چیز ہو جو پانی نما ہو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی ماخذ کے، اور اسی کے بارے میں شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ابداع ہے۔ اور قرآن کریم سورہ بقرہ اس کا اعلان کرتی ہے، بدیع السماوات والارض، غالباً یہ سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، بدیع السماوات والارض۔ پھر جب یہ چیز وجود میں آ گئی تو اس کے بعد کائنات کو، یعنی کائنات کا جس کو ہم جوہر اور عرض کہتے ہیں، کائنات میں دو حصوں میں جو تقسیم کرتے ہیں، دو کائنات کی ہر چیز کو، تو ان جواہر اور اعراض کو اس چیز سے پیدا کیا جس کو قرآن کریم نے دغا نما اور روایت نے پانی نما کہا۔ تو ان کا ماخذ اور مادہ تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ماخذ اور مادہ کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود بخشا۔ اور اس عدم سے وجود بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سبب کا ہونا یا کسی ذرے کا یا علت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین آیت نمبر 82 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو یعنی وجود بخشنے کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کن کافی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کا لفظ بھی نہیں کہتے، بلکہ ارادہ کن کرتے ہیں تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تو مادہ کائنات کے حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر یہ سامنے آتا ہے۔ پھر اس کو عقلی تناظر میں بھی دیکھا جائے، اگر ہم عناصر اربعہ کو یا کیا کہتے ہیں کہ ہوا کو، مٹی کو، پانی کو، یا پھر بخارات وغیرہ کو یا ذرات کو، ان میں سے کسی چیز کو اگر ہم اس کو ماخذ مان لیتے تو یہ سوال تو پھر بھی کھڑا ہے کہ ان کا ماخذ پھر کیا ہوگا یا ان کا موجد کون ہوگا، جبکہ فلسفہ کا موضوع ہی حقائق الاشیاء، چیزوں کی حقیقتیں جاننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نے مادہ یا ماخذ مانے، اس کی تو آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا یہ فلسفہ سارے کا سارا فلسفے کی بنیاد گر جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ مادہ یا جو نظریہ ماخذ ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری چیز ہے حرکت کائنات کا نظریہ نقل کی روشنی میں، نقل اور عقل کی روشنی میں اب ہم حرکت کائنات کے اس نظریے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کہ ان کی روشنی میں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی اشارت النص کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے، یا اشارہ کیا بلکہ دلالت النص اور عبارت النص بھی یہ بنتی ہے کہ ہر چیز متحرک ہے، کائنات کی ہر چیز متحرک ہے، چاہے وہ اجرام فلکیہ ہوں، زمین ہو یا پھر آسمان ہو، اس کو یعنی کیا ایک متحرک مان سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو یسبحون ہوتا ہے، اگر آپ تو ماشاءاللہ علماء کرام ہیں اور اچھا ذوق ہے آپ لوگوں کا، جب ہم سورہ نازعات پڑھتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا،
والسابحات سبحا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ جو سبح لفظ ہے، مطلب یسبحون، یہ تیرنے کے معنی میں آتا ہے. یعنی کسی پانی وغیرہ میں جس طرح سے انسان تیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے. یعنی فلاں چیز یسبح، وہ آگے بڑھ رہی ہے تیر کر. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو اجرام فلکیہ یا یہ جو کائنات ہے، یہ پانی نما چیز میں تیر رہی ہے، گردش کر رہی ہے. تو پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو اوپر میں نے گزارش کی کہ کائنات کے وجود سے پہلے پانی نما کوئی چیز تھی. تو اس پانی نما اسی چیز میں، یعنی وہ اب بھی موجود ہے، اس سے کائنات کو وجود ملا، اور یہ اب کائنات کا وجود اسی میں کیا کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے. تو یہ ایک نظریہ سے مل جاتا ہے. اسی طرح سے یقلب اللیل والنہار یا یقلب النہار واللیل ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190. اس سے بھی یہ نظریہ ملتا ہے کہ رات کا دن کو پا لینا، دن کا رات کو پا لینا، تبدیلی ہونا ان میں. اور اسی طرح سے اجرام فلکیہ میں یہ مشاہدہ ہونا کہ وہ کبھی اپنی حیت کم کر لیتا ہے، کبھی بڑھا لیتا ہے. تو یہ سب کچھ یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ کائنات کے جو جتنے بھی اجرام ہیں یا جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کے متحرک. پھر کائنات کی حرکت کو اگر عقل کے تناظر میں دیکھیں، شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک نظریہ ہے، نظریہ تدبیر کائنات، جو اوپر میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو عدم سے وجود بخشا، وہ ہے ابداع. کچھ ان بنیادی چیزوں سے آگے کسی چیز کو تخلیق کیا، وہ ہے تخلیق. اور تخلیق شدہ چیزوں کو جو ایک ڈیوٹی پر لگایا، ان میں کچھ فطرتی قوانین ودیت کیے جن کو وہ سنن الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ مصلحتیں رکھی جن کو وہ مصالح کلیہ کا نام دیتے ہیں. تو ان مصلحتوں کے تحت، بلکہ یوں کہیے کہ ان مصلحتوں کے لیے ان سنن الہیہ کے تحت سارے کی ساری کائنات کا نظام رواں دوا ہے، مسلسل حرکت میں. اور یہ قوانین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ودیت کر رکھے ہیں، اور ڈیوٹی دے دی ہے ان کو، وہ مسلسل کام میں رہے. مثال کے طور پر چاند کو اللہ تعالیٰ نے بس حکم دے دیا ہے کہ آپ نے مہینے میں ایک مرتبہ گردش کرنی ہے، تو وہ کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ دے. تو یہ سنن الہیہ. تو اس سب کچھ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کیا ہے، متحرک. اس کے بعد اچھا، یہ فلاسفہ کا پہلا دور ہے، تقریباً 700 قبل مسیح، 600 قبل مسیح، اور کچھ حصہ 500 قبل مسیح کا. ان 200-250 سال یونان کی فضا یہ ہے، فکری یا تہذیبی فضا کہہ لیں، کہ ان دیوتاؤں کی کہانیوں سے تھوڑا تھوڑا خروج ہو رہا ہے، اور فکری چیزوں میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اور کئی لوگوں نے فکری افکار پیش کر دیے ہیں، اور فکری نوعیت کی گفت و شنید کر لی، اور اس پر تقریباً 200-250 سال گزر چکے. یہ ان 200-250 سالوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد دوسرے فلاسفہ آ جاتے ہیں، سوفسٹ فلاسفہ، یعنی سوفسطائی فلاسفہ. یہ 485 485 قبل مسیح ان کا سوفسطائی فلاسفہ کا سب سے پہلا شخص جو کائنات کی طبیعت کے حوالے سے بات کرتا ہے. ان کو بھی طبی فلاسفہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے بھی ابھی ماورا اور طبیعت پر زیادہ بات نہیں کی، لیکن اوپر والے تو بالکل طبیعتوں پر بات کرتے ہیں نا. جو پہلا دور گزرا، اب یہ دوسرا دور ہے. یہ دور ہے 400 قبل مسیح، کچھ حصہ 500 قبل مسیح کا، اور کچھ حصہ 300 قبل مسیح کا. اصل ان کا جو ہے وہ 400 قبل مسیح ہے. کچھ حصہ 500 قبل مسیح کا بھی، اور کچھ حصہ 300 قبل مسیح کا بھی. اس دور میں
سوفسٹ فلاسفہ یعنی سوفسطائی فلاسفہ کا ان کا رواج ہوا۔ اچھا، انہوں نے سلسلہ کلام کہاں سے شروع کیا، بات چیت کہاں سے شروع کی؟ یونان کے شہر ایتھنز یا ایتھنز میں، یا غالباً اب بھی اس کا نام یہی ہے، جب اس میں علم و حکمت کافی رواج پا گئی، علم و حکمت کا جب یہاں پر رواج ہوا، اس وقت گرد و نواح سے لوگ، بڑے بڑے یعنی فلسفیانہ افکار والے لوگ یہاں آنا شروع، اور ان میں سب سے پہلے پروتیگوراس آیا۔ اچھا، یہاں یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، سوفسٹ کا معنی ہوتا ہے عقل مند اور باخبر انسان، تو گویا یہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے، اور ان کا مین جو موضوع تھا وہ اخلاقیات، منطق اور خطابت۔ یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیے، اب جو منطق کی بات ہے، انہوں نے باقاعدہ کسی چیز کو منطق کا نام نہیں دیا، نہ ہی باقاعدہ اصول مدون کیے، بلکہ گفتگو میں اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا کہ دوسرے کو دھوکہ دے کر اس کو مات دے دینا، یعنی باتوں باتوں میں الجھاؤ پیدا کرنا، یہی سوفسٹ جو ہے، سوفسطائیہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ باتوں باتوں میں دوسرے کے لیے الجھاؤ پیدا کرنا اور اس کو پھر مات دینا۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے، منطق کا، خطابت کا اور اخلاقیات پر بات کرنا شروع کی۔ لیکن اخلاقیات ان کے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ابھی ہمارے ہاں یا اسلام کا جو نظریہ اخلاقیات ہے، یا ابھی جو جس کو ہم اپنی تہذیبوں میں جس کو اخلاقیات کہتے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں، بلکہ اخلاقیات کے لیے بھی ان کا ایک اپنا معیار تھا، اس پر بات آ رہی۔ لیکن ان لوگوں نے یعنی منطق، خطابت وغیرہ کے ذریعے سے معاشرے کے حوالے سے کچھ بات چیت شروع کی، اور اسی طرح سے یہ اخلاقیات وغیرہ پر بات چیت شروع کی۔ پروتیگوراس نے 485 قبل مسیح سے اس کا تعلق ہے، اس نے ایک نظریہ قائم کیا، الانسان مقیاس کل شیء، کہ انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ یہ عربی میں اس نے نہیں کہا، لیکن آگے جب فلسفہ مدون ہوا تو جب عربی میں پہنچا تو اس کا یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ الانسان مقیاس کل شیء، کہ ہر چیز کا جو معیار ہے یا جو ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے وہ انسان کے سامنے رکھ کر ہر چیز کو پرکھا جائے، لہذا حق و باطل، اچھے برے کی تمیز، یا سچائی اور عدم سچائی کی تمیز، یہ سب چیز انسان پر منحصر ہے۔ اگر یہ کوئی چیز انسان کی ضرورت کے مطابق ہے تو وہ حق بھی ہے، وہ سچ بھی ہے، وہ درست بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ اچھی بھی ہے۔ اگر انسان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نہ تو حق ہے، نہ وہ سچ ہے، اور نہ ہی وہ اچھی چیز۔ یہ انہوں نے ایک معیار قائم کیا، اور یہی معیار ان کے یہاں اخلاقیات کے رکھا۔ انسان کی ضرورت کے مطابق کوئی چیز ہے تو ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ اخلاقی بات ہے۔ اگر انسان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے لہٰذا یہ اخلاقی بات نہیں۔ یہ ان کا وہ نظریہ اخلاقیات کا ایک بنیادی کانسیپٹ، جو بنیادی تصور تھا وہ یہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا فلسفی گورگیاس یہ ہر چیز کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ کچھ بھی موجود نہیں، اگر کچھ موجود ہے تو اسے جانا نہیں جا سکتا، اور اگر جان بھی لیا جائے تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی سچائی کا بالکل انکار کہ کچھ بھی حق نہیں۔ اگر کوئی چیز ہے یعنی کچھ بھی موجود ہی نہیں ہے، جب موجود نہیں ہے تو پھر کوئی چیز حق کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی موجود نہیں ہے، اگر کسی چیز کو ہم موجود مانیں تو اسے جان نہیں سکتے، اگر جاننے کی کوشش کرے بھی کوئی تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور فلسفی ہے پروڈیقوس
یہ مذہب کو فطری عمل قرار دیتا تھا اور اخلاقی تعلیم کو بھی اہمیت دیتا تھا اور الفاظ اور معانی پر خوب زور دیتا تھا۔ مذہب کو فطری عمل قرار دینا، اخلاقی تعلیم کو اہمیت دینا اور الفاظ و معانی پر غور و تدبر کرنا۔ اچھا، یہ چیزیں ان کے ہاں پائی گئی، ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، لیکن اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ان کے ہاں پائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز بھی، ایک اور نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ تعلیم کو فروغ کیا جا سکتا ہے، اپنے نظریات کو، اپنی تعلیم کو فروغ کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اور اب ان میں سے اکثریت آپ کو ایسے ہی ملے گی جو چیزوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ بالکل انکار ضروری نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ یہ جو ہمیں نہیں پتا والی بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں لا ادریہ، اور انگلش میں کہا جاتا ہے اگنوسٹک۔ آپ نے یہ معین الفلسفہ میں پڑھا بھی ہوگا، لا ادریہ کسے کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو معین الفلسفہ میں بھی ان کے حوالے سے مختصر سا کلام درج ہے۔ اب سوفسطائی فلسفہ کے نظریات کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے جو نظریات پیش کیے یہ درست ہیں یا نہیں۔ ان میں ایک جو نظریہ تھا کہ کسی حد تک جو ایک مشترکہ نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ اشیاء کے وجود کا انکار یا لا علمی، بلکہ یوں کہیے کہ یا تو اشیاء کے وجود کا انکار کرنا یا اشیاء کی حقیقتوں کا انکار کرنا، کہ ہمیں حقیقت کا معلوم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ان کا ایک مشترک نظریہ بنتا ہے۔ اس مشترک نظریے کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر پرکھنے کی کوشش کریں تو دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم اس کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے کہ کیا اشیاء کی حقیقتیں ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہے یا نہیں، کائنات میں کسی کو معلوم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس کے حوالے سے میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا سہارا لینا چاہوں گا۔ علامہ تفتزانی صاحب رحمہ اللہ شرح العقائد النصفیہ میں جو کلام فرماتے ہیں، ویسے تو عقائد نصفیہ جو صاحب العقائد النصفیہ ہیں انہی کی عبارت ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، بلکہ میرے خیال سے شرح العقائد کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں ثابت شدہ ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ نظریہ ہے۔ اس کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو یعنی کسی چیز کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کا حکم دیا ہے تو ساتھ اس کی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی حقیقت کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں کہ ہم نے اس کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یا اسی طرح سے من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی تبدیل شدہ سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اصل، یہ حقیقت ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے، اور بعد میں آ کر آگے جو تخلیق کا کر کے اس کے بعد جو آگے سلسلہ۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اس موضوع سے ذرا اوپر جا کر دوبارہ سے بات کروں گا۔ جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے نظریہ تخلیق اور تدبیر پیش کیا ہے اس کو یہاں آپ بطور خاص سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس سے کر دی؟ مٹی سے، یہ تخلیق ہے۔ لیکن اب کیا میری اور آپ کی تخلیق بھی مٹی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے تدبیر یہ اختیار کی ہے کائنات کے نظام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک
فطرتی قانون رکھ دیا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، پانیوں کے اجتماع سے آگے چیزوں کا وجود ہوگا۔ اب جب سے آدم علیہ السلام سے بعد سے لے کر اب تک ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی کہ یہ قوانین، یہ سنتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ مسلسل ایسی ہے۔ لیکن کبھی کبھار حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ اس قانون کو تبدیل بھی فرماتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ تو فزیکل ہے، یہ تو فزکس کے اصول ہیں یا یہ ہے وہ، لیکن کبھی کبھار اس میں تبدیلی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کنٹرول کسی ذات کا ہے۔ اس کی مثال، اب اللہ کی سنت، اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے تحت اس اصول کے خلاف پیدا کیا گیا۔ اسی طرح سے اور کئی چیزیں، مثال کے طور پر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے آگ میں جلانے کی، آگ نے جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اس سنت کے کو تبدیل فرمایا، کبھی کبھار، یعنی یہ حکمت کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی، میں وضاحت کے لیے میں نے عرض کر دی۔ اب بات یہ کر رہے تھے کہ کیا اشیاء کی حقیقتیں ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تخلیق کے بارے میں جہاں گفتگو فرمائی ہے، جہاں کلام فرمایا قرآن کریم میں، تو ان کے حقائق کے حوالے سے بھی اشارہ کیا ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا زمین و آسمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اور وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نے اپنے آپ میں جھانک کر نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، ایک کچھ چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے رؤیت کا یا نظر کا، انسان جس کو اپنی مادی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور کچھ چیزوں کے ساتھ انسان کے دیکھنے کا تعلق ہوتا ہے بصیرت کا، جہاں انسان قلبی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اب جہاں مادی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے، اس کے لیے مادی وجود کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مادی وجود ہوگا یا پھر مادی وجود کی مماثلت ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھنا ہے، لیپ ٹاپ کی طرف دیکھوں گا، لیپ ٹاپ کا مادی وجود ہے، تو کسی چیز کا وجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حقیقت ہے۔ اور اسی طرح سے، یا پھر اس کی ایک مثالی شکل، مثال کے طور پہ جیسے ہم تصورات میں دیکھتے ہیں کسی چیز کو، تخیل میں، اب یہ مادی وجود تو نہیں ہے تخیل والا، لیکن مادی وجود کے مماثل ہے، وہ ایک عکس ہے، اور اس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کو عالم مثال قرار دیتے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بصیرت سے ہم دیکھتے ہیں، جیسے نیکی، بدی، اخلاقیات وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان دونوں چیزوں کا کنٹرول میں آنا، تل جانا، اب میں بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ کو یا اچھی لگ رہی ہوگی یا بری لگ رہی ہوگی، یا آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوگی یا آپ اس سے تنگ ہو رہے ہوں گے۔ اب یہ تنگ ہونا، اثر انداز ہونا، یہ محسوسات ہی کی تو دنیا ہے۔ اب اس کو ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس محسوسات کی دنیا کی بھی ریکارڈنگ ہونا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی حقیقت یا اس کا کوئی روحانی وجود ہے، تبھی یہ کنٹرول میں آ رہی ہے۔ اگر نہ ہوتا یا حقیقت نہ ہوتی تو یہ چیزیں کنٹرول میں نہ آ سکتی۔ بہرحال یہ بہت طویل سلسلہ کلام ہو سکتا ہے اس پر۔ تو یہ یعنی جو سوفسطائی فلاسفہ تھے، ان کا جو ایک بنیادی نظریہ تھا کہ چیزوں کی حقیقتیں نہیں ہیں، تو اس کا ایک تنقیدی جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ چیزوں کی حقیقتیں موجود ہیں، چیزوں کی حقیقتیں بھی۔ یہ تھا دوسرا دور یونانی فلسفے کا۔ اب تک ما بعد الطبیعیات پر کلام نہیں ہوا،
اب تک کس پر کلام ہو رہا ہے؟ طبعیات پر۔ اس میں پہلا دور بھی گزر چکا اور دوسرا دور بھی گزر چکا، لیکن دوسرے دور میں ہی کچھ کچھ چیزیں مابعد طبعیات کی طرف بڑھ رہی۔ اب یہاں سے تیسرا دور شروع ہوتا ہے، لیکن تیسرے دور کا آغاز تقریباً سوفسطائی فلاسفہ سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی انہی کے دور میں اس تیسرے دور کا بھی کسی حد تک آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلا شخص ہے سقراط۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں یونانی فلسفے کا تیسرا دور، اور کون سا؟ مابعد طبعیات پر کلام۔ مابعد طبعیات پر کلام یہ یونانی فلسفے کا تیسرا دور ہے، اور اس دور کو کلاسیکل یونانی فلسفی بھی کہتے ہیں، بلکہ کلاسیکل گریک فلسفی، یونانی فلسفے کو انگلش میں گریک فلسفی کہا جاتا ہے۔ یونانی کلاسیکل فلسفہ، اب ہم ان پر بات کریں گے کہ یہ کون فلاسفر ہیں، کون فلسفی ہیں، کیا ان کے نظریات ہیں، اس کا ہم ایک تعارفی جائزہ لے لیں۔ ان میں سب سے پہلا شخص ہے سقراط۔ سب سے پہلے ہم اب بات کریں سقراط کے حوالے سے کہ سقراط کون ہے، اس کے نظریات کیا ہیں۔ 470 قبل مسیح، یہ ابھی سوفسطائیوں کا ہی دور ہے، اسی دور میں سقراط بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن جو سقراط کے نظریات وغیرہ ہیں، وہ جو بعد میں جس سمت پر گئے ہیں، تو اس سمت کو مابعد طبعیات سمت کہا جاتا ہے۔ سقراط نے ایتھنز میں معاشرت پر، افراد پر گفتگو کی، یعنی معاشرے اور افراد کو اپنا موضوع بحث بنایا، اور اسی طرح سے اس نے کائنات اور انسان کے حوالے سے بھی کافی و شافی گفتگو کی۔ لیکن یہ شخص ایک فلسفی تو تھا، لیکن مصنف وغیرہ نہیں تھا، اس نے کوئی کتابیں نہیں لکھی۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ لوگوں سے مکالمے کرتا، کوئی ایک موضوع لے لیتا ہے مثال کے طور پر کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس پر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایتھنز کے چوراہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتا تھا، اور تقریریں اسی طرح کی فلسفیانہ گفتگو بس کیا کرتا تھا۔ جب آپ یہ فلاسفہ کی کوئی تصاویر، خیالی تصاویر وغیرہ دیکھیں، تو اس میں بھی آپ کو جو سقراط کو دکھایا جائے گا تو اس کو اسی شکل میں دکھایا جائے گا، یعنی کہیں کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہے یا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مکالمات کرتا تھا۔ اور اس کا جو فلسفہ آگے مدون ہوا ہے، وہ اس کے مکالمات ہی کی شکل میں مدون ہوا ہے، یعنی یہ سقراط کے مکالمے ہیں۔ تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی خاص نظریہ سامنے نہیں آیا، لیکن بہت سارے جدید محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی نبی تھا، کیونکہ جس طرح سے ایک نبی ہوتا ہے وہ مابعد طبعیات کے حوالے سے بات کرتا ہے، ماوراء الفطرت اور ماوراء العقل چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہے، لیکن وہ کچھ لکھتا نہیں ہے، وہ کچھ مدون نہیں کرتا، بلکہ وہ زبانی کلامی طور پر سب کچھ پیش کرتا ہے، اور اس کے جو افکار و نظریات ہوتے ہیں عام معاشرتی جو ایک روایتی افکار و نظریات ہوتے ہیں اس سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ مکالمے کرتا، لوگوں کو دعوتیں دیتا، اور لوگوں کو جو ہے وہ مختلف موضوعات پر لوگوں سے مکالمے کرتا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی تھا، لیکن بعد میں پھر اس کی چیزوں کو غلط طریقے سے لیا گیا۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تھا یا نہیں تھا، لیکن جس طرح سے اس کے نظریات ہیں یا جس طرح سے اس کی صورت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ اس دور کا یونان کا سب سے بدصورت شخص اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کو جب دیکھا جائے تو
اس طرف انسان کا گمان بھی نہیں جاتا کہ یہ نبی ہوگا۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ سقراط نے فلسفے کو آسمان سے اتار کر معاشرے میں پھیلایا۔ یعنی پہلے ایک ہوائی باتیں ہوتی تھی، لیکن اس نے آ کر اس کو، ان فلسفیانہ باتوں کو معاشرے میں رواج دیا۔ اور اس کا مشہور ایک قول ہے کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ یعنی کوئی انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اصل عقل مند ترین انسان وہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہ جاننا، یہ سوفسطائی فلاسفہ کا دور، چونکہ اس کا اور ان کا دور تقریباً ایک ہی ہے، تو اس کے ہاں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا اگنوسٹک ہے، لادریا ہے یہ بھی۔ لیکن جدید چیزیں جو اس کی جو اضافی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں کہ ما بعد طبعیات پر اس نے کلام کیا ہے، جبکہ دیگر فلاسفہ نے، سوفسطائی فلاسفہ نے ما بعد طبعیات پر کلام نہیں کیا۔ لہٰذا یہ جو ما بعد طبعیات پر کلام کیا ہے، اس سے جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کلاسیکل فلاسفہ کا بنیادی شخص تصور کیا جاتا ہے۔ سقراط کے بعد دوسرا نام ہے بقراط کا، بقراط اور اس کا نظریہ فطرت۔ بقراط بھی تقریباً اس کے دور کا ہی ہے، تھوڑا سا اس سے جونیئر ہے، 460 قبل مسیح اس کا زمانہ ہے۔ اور اس نے جو نظریہ قائم کیا ہے وہ نظریہ فطرت، مشہور اس کا نظریہ، یعنی نظریہ فطرت، یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بقراط اور اس کا فلسفہ فطرت۔ کیا تھا اس کا فلسفہ فطرت؟ یہ کہتا تھا کہ چونکہ یہ ایک طبیب تھا، ایک ماہر ڈاکٹر تھا، حکیم تھا، تو لہذا زیادہ تر اس کا کہ جو فلسفیانہ افکار تھے وہ بھی طب اور حکمت کے ہی حوالے سے تھے۔ تو اس کا یہ نظریہ تھا کہ ہر بیماری فطرتی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی فطرتی ہوتا ہے۔ کوئی ما وراء الفطرت قوت نہیں ہے جس کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہو، کوئی روحانی قوت نہیں ہے جس کی طرف سے کوئی بیماری آتی ہو۔ یعنی ہر چیز میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر چیز جو ہے اس کی فطرت میں کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے تو وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اسی کی اصلاح کر لی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا نظریہ فطرت تھا اور یہ اس کے فلسفہ فطرت کا نچوڑ ہے۔ اس نے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار تو نہیں کیا، لیکن جو اس کا یہ نظریہ فطرت ہے اور اس کا جو یہ کہنا ہے کہ ہر چیز میں بیماری وغیرہ فطرت سے آتی ہے اور کوئی ماوراء فطرت قوت نہیں ہے، تو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہی لازم آتا ہے۔ پھر انسان اور کائنات کے حوالے سے، اب چونکہ ما بعد طبعیات پر باتیں ہو رہی ہیں، تو اب فلسفے کا جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ 3 موضوعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ، انسان اور کائنات، تو اب تینوں کے حوالے سے باتیں یہاں شروع ہو چکی ہیں۔ پچھلے نے یعنی سقراط نے تو تینوں کے حوالے سے ایک مبہم سی بات کی تھی، یعنی اپنے مکالمات وغیرہ ہی پیش کیے تھے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا نظریہ سامنے آ گیا۔ انسان اور کائنات کے حوالے سے یہ کہتا تھا کہ ان دونوں کی بنیاد فطرت ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ انسان چھوٹی کائنات ہے اور کائنات ایک بڑی کائنات ہے۔ اچھا، یہ اس سے ملتا جلتا نظریہ آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں بھی ملے گا، لیکن وہ دوسرے اینگل سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات شخص اکبر ہے اور انسان شخص اصغر ہے۔ جس طرح سے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں، دل جو ہے وہ اس کا بنیادی مرکز ہوتا ہے، اسی طرح سے کائنات بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے تمام اعضاء آپس میں ملے جلے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں بھی یہ ایک قسم کا نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کی کوئی خلاف نہیں ہے، اس پر قرآن و سنت سے کئی دلائل بھی پیش کرتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں۔ لیکن بقراط کیا کہتا ہے کہ انسان اور کائنات دونوں کی بنیاد فطرت ہے،
اور کائنات بڑی کائنات بڑی کائنات ہے اور انسان چھوٹی کائنات. اچھا، یہ کہتا تھا کہ ان دونوں کی بنیاد 4 اجزاء ہیں. چونکہ ایک حکیم ہے، ایک طبیب ہے، تو اسی اینگل سے یہ بات کرے گا. وہ 4 اجزاء کون سے؟ خون، بلغم، صفرا، سودا. یعنی خون، اسی طرح سے بلغم، پھر انسان کے جسم میں جو ایک پیلا پن ہوتا ہے کسی بھی چیز میں وہ، اور سیاہی جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے. خون کا جو انسان کے جو خون میں، مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے انسان کے خون میں ایک مستقل چیز ہے، بلغم ایک مستقل چیز ہے، اسی طرح سے خون، بلغم وغیرہ ہر چیز میں جو ایک صفرا اور سودا ہوتا ہے، یہ بھی 2 مستقل چیزیں ہیں. اور یہ چاروں چیزیں مل کر ہر ذی روح چیز کی، یعنی بلکہ یوں کہیے کہ ہر جاندار چیز کی بنیاد یہی بنتے. اور انہی کو یہ مزاجات بھی کہتا تھا کہ یہ مزاج ہیں ہر چیز کے. تو یہ اس کا کائنات کے حوالے سے اور انسان کے حوالے سے یہ نظریہ تھا. تیسرا شخص ہے فیثاغورس. فیثاغورس اور اس کا نظریہ عدد. یہ ایک ماہر ریاضی دان تھا. اس دور میں ضروری نہیں ہے کہ ریاضی باقاعدہ ایک اصولوں کے ساتھ مدون شکل میں ہو، لیکن بنیاد اسی سے تقریباً اس کی بنیاد یہیں سے چلتی ہے. اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہر چیز کی بنیاد عدد ہے، یعنی نمبر، اکائی. ہر چیز کی بنیاد اکائی ہے، یا ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ ایک عدد ہے. سب سے پہلے صرف عدد تھا، کچھ نہ تھا. اس عدد سے ہر چیز وجود میں آتی گئی. ہر چیز اس سے کیا ہوتی گئی؟ وجود میں آتی گئی. یہ اس فیثاغورس کا بنیادی نظریہ ہے، پورے فلسفے کا نچوڑ ہے. اس پر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور قائم کرتا ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا، فلاسفہ کے ہاں جب خدا کی بات ہوتی ہے، قدیم فلاسفہ، یونانی گریک فلاسفہ کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں تو واضح طور پر یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہے یا وہ اللہ ہے یا وہ کائنات کا کنٹرولر ہے یا یہ وہ ہے کائنات کا کریٹر ہے، بلکہ یہ اس طرح کا نظریہ قائم کرتے ہیں کہ جس کو مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بنتی ہے. لیکن یہ اپنے حساب سے اس کو خدا تو نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک کوئی ہستی یعنی تصور کریں گے، کوئی ہستی کہیں گے. تو یہ بھی فیثاغورس بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک کامل عقل ہے جو غیر مادی ہے، اور یہ تمام اعداد کا منبع ہے. کائنات کے پیچھے ایک کامل عقل ہے، غیر مادی ہے، اور تمام اعداد کا یہ منبع ہے، یعنی تمام اعداد اسی سے آئے ہیں، بلکہ پہلا عدد بھی اسی سے آیا ہے. یہ جو اس کا تصور ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیثاغورس کے ہاں خدا کا تصور ہے. کائنات کے حوالے سے اس کا تصور یہ تھا، یہ کہتا تھا کہ کائنات کا ماخذ بھی عدد ہی ہے، یعنی کوئی بے شمار اعداد کا مجموعہ کائنات ہے جو آپس میں جو باہم مربوط ہیں، تمام اعداد، اور ان کے مجموعے کا نام کائنات ہے، اور ان کے درمیان ہم آہنگی ہے، اور ان کی کائنات کی بنیادی اکائی بھی ایک عدد ہے. اب عدد کو یہ کیا کہے گا؟ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو اعداد ہیں یہ آگے جسمانی صورتیں بھی اختیار کر سکتے. مثال کے طور پر 3 گاڑیاں ہیں تو یہ 3 اعداد ہیں. اصل ہر چیز کے پیچھے صرف عدد ہے بس. اور انسان کے حوالے سے کہتا ہے کہ انسان ایک روحانی مخلوق ہے اور اس کی روح لافانی ہے. انسان ایک روحانی مخلوق ہے اور اس کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ لافانی ہے، کیونکہ یہ ختم ہو کر کسی دوسرے میں تناسخ کر جاتی ہے. اور یہ اچھا، یہاں ایک اور چیز یہاں سے ہم ساتھ چلائیں گے، وہ کیا کہ ذریعہ معرفت کیا ہے. کسی علم کا ذریعہ یا
حقیقت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے کسی بھی چیز کا. تو یہاں سے اب ساتھ اس کا بھی ذکر شروع کریں گے. اس فیثاغورس کے ہاں ذریعہ معرفت ریاضی، اخلاق، عقل اور تجربہ. ریاضی، اخلاق، عقل اور تجربہ. کہتے ہیں کہ ریاضی کی بنیاد پر آپ حقائق جان سکتے ہیں، عقل کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر. چوتھا فلسفی ہے افلاطون. 427 قبل مسیح اس کا زمانہ ہے، اور اس نے ما بعد الطبعیات، اخلاقیات، سیاست، اسی طرح سے ریاست، روحانیت، ان تمام پر اس نے گفتگو کی. اور اس کی مشہور سیاسی اس کا جو فلسفہ ہے وہ تو الجمہوریہ میں جو اس کی کتاب ہے، جس کا عربی ترجمہ الجمہوریہ میں ہوا ہے، الجمہوریہ کے نام سے ہوا ہے، تو اس میں اس کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ پورے کا پورا اس میں موجود ہے. افلاطون کا جو سب سے مشہور فلسفہ ہے وہ فلسفہ مثال ہے. یعنی ہم کائنات، خدا اور انسان کے حوالے سے بات کریں گے نا، کیونکہ اصل موضوعات تو وہی ہیں. باقی تو اخلاقیات، ریاست، روحانیت وغیرہ یہ ان کے تحت آ جاتی ہیں. اس کا نظریہ مثال کیا ہے؟ افلاطون کہتا تھا کہ جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس اصل کے پیچھے کوئی مثالی عالم موجود ہے. بلکہ اس اصل کے پیچھے کوئی کیا ہے؟ مثالی عالم موجود ہے، اور اصل وہ ہے. اور یہ تمام چیزیں اس کا عکس ہیں. مثال کے طور پر ہمیں درخت نظر آتا ہے، یہ صرف ایک کامل عکس ہے. اس کی اصل پیچھے کوئی عالم مثال میں بھی کوئی درخت ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن عالم مثال ہے. اور کوئی چیزیں یہاں پر ایسی ہیں کہ جن کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن عالم مثال میں اس کا بھی وجود ہے. مثال کے طور پر کوئی نیکی، کوئی گناہ، کوئی درد، یا پھر کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، بدی وغیرہ. یہاں ان کا وجود تو نہیں ہے، لیکن عالم مثال میں ان کا وجود ہے. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا اصل وجود عالم مثال میں ہے. اس عالم شہاد میں، یعنی اس ظاہری کائنات میں، ان کی کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی، ان کے عکس کے طور پر. یہ ایک افلاطون کا یہ فلسفہ مثال ہے. اور مزے کی بات یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مثالی عالم کا ایک فلسفہ موجود ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عالم مثال مانتے ہیں، لیکن ان کا عالم مثال کا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ عالم مثال اس طرح سے ہے، جیسے ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے پہلے اس کا خاکہ بناتا ہے. اسی طرح کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے جو خاکہ بنایا ہے وہ خاکہ عالم مثال ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ خاکہ ختم نہیں ہوا، یہ اب بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں پایا جاتا ہے. اس پر پھر وہ قرآن و سنت سے کافی ساری مثالیں بھی دیتے ہیں، وہ پھر ایک طویل گفتگو چل پڑتی. افلاطون اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے توحد کا نظریہ اپناتا تھا. یعنی مذہبی طور پر نہیں، بلکہ ایک فلسفی طور پر. یہ کہتا تھا کہ جو ہر چیز کے پیچھے ایک مثالی عالم ہے، ہر چیز کی اصل اس میں ہے، اور اس مثالی عالم کے پیچھے بھی ایک کامل خیر، کامل عقل اور تمام صورتوں کا منبع ایک چیز ہے. کامل خیر، کامل عقل اور تمام چیزوں کا منبع ایک چیز ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یعنی نظریہ، اس کو یعنی خدا کا تصور دے سکتے.
ہر چیز کے پیچھے ایک کامل خیر، کامل عقل اور تمام صورتوں کا منبع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خدا کا تصور دیا جا سکتا ہے، لیکن فلسفی نقطہ نگاہ سے کائنات کے حوالے سے اس کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا مادہ ابدی ہے، لیکن یہ بے ترتیب تھا، تو وہ جو کامل عقل ہے اس نے اس کو ترتیب دیا، اور یہ ظاہری کائنات ایک ظاہری کائنات ہے اور اس کے پیچھے ایک مثالی کائنات بھی ہے، کہ ظاہری کائنات ہے اور اس کے پیچھے ایک مثالی کائنات بھی ہے۔ لہذا کیا کہہ رہا تھا میں، کیا عرض کر رہا تھا کہ کائنات ایک مادی چیز ہے لیکن ابدی ہے، یہ بس بے ترتیب تھی اور اس کو اس کامل عقل نے ترتیب دیا، اور کائنات دو طرح کی، ایک ظاہری اور ایک مثالی ہے۔ انسان کے حوالے سے، انسان کے متعلق یہ کہتا تھا کہ انسان کا جسم فانی ہے اور مادی ہے، لیکن اس کی روح غیر فانی اور عالم مثال میں موجود ہے۔ جسم کیا ہے؟ مادی ہے اور فانی ہے، لیکن اس کی روح غیر فانی اور عالم مثال میں اس کا وجود ہوتا ہے، اور وہاں سے یہ آ کر کسی بھی جسم میں پائی جاتی ہے، کسی بھی جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نزدیک جو ذریعہ معرفت ہے وہ کیا ہے؟ حواس، عقل اور یاد دہانی۔ حواس، عقل اور یاد دہانی۔ اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری جو ان کا جو سرغنہ، جو سربراہ ہے، وہ ہے ارسطو۔ ارسطو اور اس کا فلسفہ حقیقت۔ ارسطو کا زمانہ 384 قبل مسیح ہے، 384، اور یہ فلسفی افلاطون کا شاگرد اور سکندر اعظم کا استاد تھا۔ یہ ارسطو کے دور میں یہ جتنے بھی پیچھے فلاسفہ گزرے تھے، افلاطون گزرا، سقراط گزرا، بقراط گزرا، فیثاغورس گزرا، یا اس سے پہلے جو گزرے سوفسطائی فلاسفہ گزرے، یا اس سے بھی پہلے طبی فلاسفہ گزرے، ان تمام فلاسفہ کے فلسفیانہ افکار کو باقاعدہ منظم شکل دی گئی، بطور خاص جس طرح میں نے اس دن عرض کی تھی کہ مشرقی علاقوں کے جو افکار و نظریات تھے یہ یہاں سے مغرب میں گئے، بطور خاص یونان تک پہنچے سکندر اعظم کی فتوحات کے وقت، تو تب ان افکار کو بھی اور ان مغربی یونانی افکار کو بھی ملا جلا کر ایک یعنی تدوینی شکل میں فلسفے کو سامنے لایا گیا۔ یہ کام ارسطو کے دور میں ہوا، اور جو طریقہ گفتگو یا کلام وغیرہ تھا یا جو مجادلہ تھا، اس کے لیے کس کا ایجاد کیا گیا؟ منطق۔ منطق کا موجد بھی پھر یہی ہے، یعنی مقدمات جو قائم کیا اور بعد میں اس کا نام منطق پڑ گیا، اور یہ سلسلہ پھر آگے چلتا گیا۔ اب وہ جو پہلے جتنے بھی فلاسفہ تھے ان کے جو نظریات وغیرہ تھے اس کو کیا فلسفے کا نام بھی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے افلاطون، اچھا پہلے یہ بات کہ اس کا بنیادی نظریہ یا بنیادی فلسفہ کیا ہے، وہ ہے حقیقی کائنات کا فلسفہ، یعنی یہ اپنے استاد افلاطون کے بالکل مخالف سمت پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ حالانکہ افلاطون کبھی فلسفے کو مدون اسی نہیں کیا ہے، وہ جو الجمہوریہ اس کی تعبیرات اور تشریحات وغیرہ سب کچھ اسی نے کی ہیں، لیکن بنیادی نقطے میں اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل نہیں ہیں، ان کی اصل عالم مثال میں ہے، لیکن ارسطو نے کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہی اصل ہے، اور اسی پر اس نے اپنا پورا فلسفہ کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیچھے کوئی قوت ہے جو محرک اول ہے، یعنی ان موڈ موور کے محرک اول، وہ ابدی ہے، وہ کامل ہے، وہ غیر مادی ہے، وہ روحانی ہے، وہ خالص عقل ہے۔ ابدی ہے، غیر مادی ہے، کامل ہے،
خالص عقل ہے، لیکن اس کا کائنات کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ جو محرک اول ابتدا سے موجود ہے، ازل سے موجود ہے، اسی طرح سے مادی کائنات بھی ازل سے موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، یہ ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں ایک روحانی چیز ازل سے موجود ہے جو خالص عقل ہے، اور اسی طرح سے ایک مادی چیز بھی ازل سے موجود ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں براہ راست تو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وہ جو روحانی قوت ہے وہ اس مادی چیز کو حرکت دیتی ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کیا ہوتی ہے، متحرک رہتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ کائنات کا بھی اس کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ کائنات کو کیا مانتا تھا، کائنات کو مانتا تھا مادی، لیکن ساتھ ساتھ ابدی، کہ کائنات مادی ہے اور ابدی ہے، اور افلاک میں 9 محرکات ہیں۔ افلاک میں کتنے محرکات ہیں؟ 9، جو یہ افلاک کو حرکت دیتے ہیں، یکے بعد دیگرے، پہلا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اور نواں 10ویں کو، اور 10واں کس کو؟ اس پوری آگے کائنات کو حرکت دیتا ہے۔ ان تمام 9 محرکات کا پہلا محرک اول وہی بڑی قوت، وہی روحانی قوت، وہی عقلی قوت ہے۔ اب آپ کو یہ نظریہ سمجھ آ گیا کہ افلاطون کی ارسطو یہ کہتا ہے کہ کائنات مادی ہے لیکن ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس کے جو افلاک ہیں، یعنی یہ جو ظاہر ہے افلاک کو جب حرکت ملے گی تو پھر زمین کو بھی مل گئی، تو ان افلاک کے پیچھے 9 محرکات ہیں جو بالترتیب ایک دوسرے کو حرکت دیتے ہیں، پہلا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اور ان 9 محرکات کے پیچھے جو محرک اول ہے وہ وہی قوت ہے۔ لہٰذا اس قوت کا، اس عقل کامل کا، اس خیر کامل کا جو کائنات کے ساتھ تعلق ہے وہ براہ راست نہیں ہے، بلکہ ان 9 محرکات کی وجہ سے، کہ محرک اول محرک دوم کو حرکت دیتا ہے، اور محرک دوم سوم کو، چہارم پنجم، اس طرح کرتے کرتے جو محرک دہم ہے، جو 10واں محرک ہے، وہ آگے افلاک کو حرکت دیتا ہے، اور افلاک کی وجہ سے پھر زمینیں وغیرہ یہ اجرام فلکیہ بھی حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ اس کا نظریہ ہے کائنات کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اچھا، اس کا یہ جو نظریہ ہے یہ ہمارے مسلم فلاسفہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اگلے انشاءاللہ لیکچر میں شاید اس حوالے سے بات آ بھی جائے، بہرحال میں ایک تعارفی شکل میں مختصر بتا بھی دیتا ہوں کہ یعنی مسلم فلاسفہ کے ہاں کائنات کے وجود کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فیض اور صدور کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بھر جائے تو اس سے آگے جو اضافی چیز گرنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر کمالات پر تھے، تو اس کے کمالات کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ کائنات وجود میں آنے لگ گئی۔ یعنی اس نے ارادے کے ساتھ کائنات کو بنایا نہیں ہے، بلکہ کمالات اس میں جب مکمل ہوئے، یعنی کمالات در کمالات ہوئے، تو پھر نتیجتاً کائنات کیا ہونے لگی، وجود میں آنے لگی، اللہ تعالیٰ سے صادر ہونے لگی، فائز ہونے لگی۔ فائز، فا یا ضاد، یہ مسلم فلاسفہ کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ان پر ایک بہت بڑا سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک روحانی ذات ہے، کائنات مادی ذات ہے، روحانی سے مادی کیسے وجود میں آ گئی، اس کا کیسے صدور ہو گیا؟ کیا پھر کائنات یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کائنات میں موجودات تو کروڑوں میں ہیں، ملینز میں ہیں، ٹریلینز میں ہیں، تو ان ٹریلینز چیزوں کا صدور ایک چیز سے کیسے ہوا؟ تو اس مشکل کو اور اس سوال کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ارسطو کے اس محرکات کو کے نظریے کو لیا اور ان کو عقول عشرہ کا نام دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے عقل ثانی کو وجود بخشا، عقل ثانی نے عقل ثالث کو
کرتے کرتے نویں عقل نے 10ویں کو، 10ویں نے افلاک کو، اور افلاک کی وجہ سے زمین وجود میں آئی. یہ اس طرح سے یعنی فیض اور یہ جو صدور ہوا اللہ تعالیٰ سے کائنات کا، تو یہ بتدریج ہوا. ضروری نہیں کہ میرا بھی مسلم فلاسفہ کے اس نظریے سے اتفاق ہو، لیکن میں ایک بیچ میں بات آ گئی تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیا. انسان کے حوالے سے ارسطو کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، لیکن روح اصل میں وہی حرکت ہے جو جسم میں متحرک رہتی ہے، جسم سے مختلف کام کراتی ہے. یعنی انسان کی کے جسم میں ایک حرکت اور ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے جسم کو کیا کرتی ہے؟ متحرک رکھتی ہے. یہ جو متحرک قوت ہے یہی کیا ہے؟ یہ روح ہے. اور اس کے علاوہ جسم میں ایک اور قوت بھی ہے جس کو قوت عاقلہ کہا جاتا ہے، عقل ہے. لہٰذا انسان کے جسم میں دو قسم کی حرکات ہیں، ایک روحانی حرکت ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور دوسری عقلی حرکت ہے جو چیزوں کی پہچان وغیرہ کرتی ہے، اور اس کو عقل کہا جاتا ہے. دو یہ، اور تیسرا انسانی ایک جسم، ان تینوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. اور ارسطو کے نزدیک ذریعہ معرفت حواس، عقل اور منطق. حواس، عقل اور منطق. اب ہماری بات آ جاتی ہے یونانی کلاسیکی فلاسفہ کے ان فلسفیانہ نچوڑ کا. ذرا ان مشترکہ نکات کو سامنے رکھیں اور پھر ان کا تنقیدی جائزہ لیں. چند چیزیں سامنے آئیں. کون سی؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ نظریہ ایک مشترکہ طور پر یا ایک نتیجتاً یہ سامنے آتا ہے کہ یونانی فلاسفہ کے ہاں اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک عقل کامل، ایک روحانی غیر مادی لازوال قوت ہے، لیکن اس نے کائنات کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ جس طرح وہ ابدی ہے اور نو محرکات کے واسطے سے اس کا تعلق ہے کائنات کے ساتھ. اور کائنات بھی مادی ہے، کائنات مادی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور ان نو محرکات کی اور کے واسطے سے محرک کی اول کی وجہ سے یہ حرکت میں رہتی. اور انسان جسم اور روح کا جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اس میں ایک تیسری قوت بھی ہے جو قوت عاقلہ ہے، جو انسان سے مختلف کام میں تمییز کراتی ہے. اور ذریعہ معرفت حواس، عقل، یادداشت، منطق، فطرت وغیرہ یہ چیزیں ہیں. یہ ان کے اس فلسفے کا نچوڑ ہے. آئیے اب ذرا ان کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات جو یہ کہتے ہیں کائنات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ کائنات کے پیچھے کوئی غیر مادی اور لازوال روحانی قوت ہے، لیکن اس کا کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کائنات کے ساتھ تعلق. کیسے؟ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو اب چلا رہا ہے. کیسے؟ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کا ابداع کیا ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، سورہ ابراہیم. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، یہ سورۃ الروم. بدیع السماوات والارض، یہ سورۃ البقرہ، سورۃ الانعام. اور تخلیق اس نے کی ہے، اس کے بعد اس میں تدبیر کر کے نظام بھی چلا رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے اور اس کا نظام چلاتا ہے. الا له الخلق والامر، سورۃ الاعراف، کہ تخلیق بھی اسی نے کی، اب آگے تدبیر بھی، حکم بھی اس میں وہی دے رہا ہے. لہذا اسلام کا یہ نقطۂ نظر واضح ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کو چلا بھی وہی رہا ہے، براہ راست اس کا تعلق ہے. اب جو کائنات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کائنات، اچھا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یعنی ان کا یہ نظریہ ایک ہے کہ اس کو
ابدی تو مانتے ہیں، ہمیشہ سے لازوال مانتے ہیں، اس پر ہمارا اور ان کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف کس میں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کا کائنات کے ساتھ تعلق نہیں مانتے تھے، تو اس کا ہم نے ایک اسلامی نقطۂ نگاہ سے آپ کے سامنے اسلامی نظریہ پیش کر دیا، اور اب مزید اس پر ہم تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں کہ اگر کائنات قدیم ہے، پہلی بات کائنات قدیم ہے، تو بتائیے کہ کائنات میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تغیر و تبدل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ جب تغیر و تبدل ہوتا ہے تو یہ مسلمہ حقیقت ہے، جس چیز میں تبدیلی آتی ہے وہ اس کے خاتمے کی دلیل ہے۔ جس چیز میں تغیر و تبدل آتا ہے وہ اس کے خاتمے کی دلیل ہے، لہذا کائنات میں تغیر و تبدل ہے تو یہ کیا ہے، اس کے خاتمے کی دلیل ہے، یہ حادث ہے، قدیم نہیں ہو سکتی۔ اور جب اس کا جس یہ دوسرا یہ بھی مسلمہ اصول ہے، جس چیز کا خاتمہ یقینی ہے اس کی ابتدا بھی یقینی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہمیشہ سے ایک چیز ہو اور وہ ختم ہو جائے۔ جو چیز ختم ہوگی اس کے لیے اس کی ابتدا کا ہونا بھی ضروری ہے، لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات ابدی نہیں ہو سکتی، عقلی تناظر میں بھی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الاقتصاد فی الاعتقاد میں اس پر بڑا زبردست کلام کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے متعلق جو نظریہ قائم کیا تھا، بلکہ یہاں پر کائنات کے حوالے سے ہم ایک اور بات عرض کریں گے۔ کائنات کے وجود کے حوالے سے جب بھی ہم تصور کریں گے تو ہمارے سامنے تین احتمالات آئیں گے۔ کائنات ازل سے موجود ہے، ایک۔ دوسرا احتمال، کائنات نے خود کو خود وجود بخشا ہو۔ تیسرا احتمال کہ کائنات کو کسی ذات نے وجود بخشا ہو۔ کائنات ازل سے موجود ہو، اس احتمال کو عقل نہیں تسلیم کرتی، کوئی بھی نہیں مانتا اس کو، یعنی سائنسدان بھی نہیں مانتے، فلاسفہ بھی جو کہتے ہیں تو اس سوال سے چھوٹ تو نہیں سکتے کہ اگر ازل سے موجود ہے تو یہ جو ابھی میں نے سوال پیدا کیا کہ اس میں تغیر و تبدل جو ہوتا ہے، اور جس چیز میں تغیر و تبدل ہوتا ہے تو وہ اس کے خاتمے کی دلیل ہے، اور جس چیز کا خاتمہ یقینی ہے تو اس کی ابتدا یقینی ہے، وہ قدیم ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ ہمارا سوال اٹھ جاتا ہے ان پر، اور ان کا نظریہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور لہٰذا یہ بات تو عقل تسلیم ہی نہیں کرے گی کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ دوسرا احتمال کیا تھا کہ کائنات نے خود کو خود وجود بخشا ہو، تو یہ نظریہ بھی، یہ احتمال بھی باطل ہے، اور یہ بھی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے پہلے اس کا وجود ہونا ضروری ہے، یعنی کائنات اگر خود کو وجود بخشے گی تو پہلے خود موجود ہوگی، اور یہ کیا لازم آتا ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنے سے پہلے اس کا وجود ہونا لازم آتا ہے، اور پہلے تو آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے نا۔ تو یعنی کائنات نے خود کو خود وجود بخشا ہو، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو وجود بخشنے کے لیے پہلے اس چیز کا خود وجود ہونا ضروری ہے، کائنات کا پہلے وجود ہی نہیں، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا احتمال کیا باقی رہ جاتا ہے کہ اس کا کائنات کا کوئی اور خالق ہو، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کریٹر، وہ خالق، وہ صانع، وہ بدیع ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن حکیم نے اس پر تبصرہ کیا سورۃ الصافات، یا سورۃ الصافات نہیں، میرے خیال سے سورۃ الطور میں ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں یا پھر ان کا کوئی خالق ہے۔ تو یہ اسی آیت کے تحت یہ تینوں احتمالات آپ لا سکتے ہیں۔ اور انسان کے متعلق جو نظریات انہوں نے قائم کیے ہیں، جس کا یہ نچوڑ تھا کہ جیسے افلاطون صاحب کہہ رہے تھے کہ عالم مثال سے روح آ کر اس میں بس جاتی ہے، جب ایک سے نکلتی ہے دوسرے میں چلے جاتی ہے۔ اب ہم ان سے یہ کہیں گے، جس طرح سے آپ کائنات کی دیگر چیزوں کو
قدیم مانتے ہیں تو لازمی طور پر انسان کو بھی قدیم مانتے ہیں، پتہ نہیں کب سے انسان۔ تو یہ بتائیے کہ وہ پہلا انسان کون ہے جس کی کے جسم میں کائنات جس کے جسم میں عالم مثال سے آ کر روح بس گئی تھی، یہ داخل ہو گئی تھی؟ یا اگر آپ انسانوں میں جاتے 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 ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ پہلا انسان ہے، تو ہم کہیں گے کہ بتلائیے اس میں روح عالم مثال سے آئی ہے، تو اس سے پہلے یہ عالم مثال میں کیا کر رہی تھی، وہاں کس چیز میں داخل شدہ تھی؟ اور پھر یہ کہ جیسا کہ آپ کے نظریات کے مطابق جسم ازل سے ہے، وہی والی بات کہ اگر جسم ازل سے ہے تو پھر اس کے ساتھ روح بھی ازل سے چلی آ رہی ہے، تو یہ وہ خاتمہ کب ہوتا ہے جسم اور روح کا کہ جہاں جسم سے پہلے روح عالم مثال میں بھی ٹھہری ہو؟ اور پھر یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ جسم میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور جس چیز میں تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ اس کے خاتمے کی دلیل ہے، اور جس چیز کا خاتمہ یقینی ہے اس کی ابتدا یقینی ہے، لہذا انسان کا جسم بھی قدیم نہیں ہو سکتا۔ جب قدیم نہیں ہو سکتا تو پھر بتلائیے کہ ایک وقت سے وجود میں آیا ہوگا؟ جب ایک وقت سے وجود میں آیا ہے تو اس سے پہلے وہ روح کہاں گردش کر رہی تھی؟ عالم مثال میں تھی۔ تو عالم مثال میں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم مثال میں تھی، عالم حقیقت میں آ کر وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی، تو عالم مثال میں کس میں تھی؟ اچھا، پھر یہ کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے، انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ کھنڈرات یا کچھ نہ کچھ آثار اس کے رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تہذیب ایسی نہیں ہے کہ جس کے کھنڈرات وغیرہ یا جس کے آثار وغیرہ تقریباً 6-7 ہزار سال سے پرانے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق مفتی سجاد احمد میرٹھی صاحب کی جو ہے تاریخ ملت غالباً اس میں لکھا ہوا ہے، یا پھر نجیب اکبر آبادی کی جو تاریخ اسلام ہے غالباً اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو زمانہ گزر چکا ہے وہ 6200 سال گزر چکے ہیں، یعنی تقریباً 7-8 ہزار سال آپ پیچھے چلے جائیں تو اتنی پرانی آپ کو اثرات تہذیبیں وغیرہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان قدیم سے ہے ہی نہیں ہے، ایک وقت سے وجود میں آیا، اور وہ وقت حضرت آدم ابتدائی ہے۔ یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ پھر ٹھیک ہے، وہ جو انسان ہے اس کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ ایک صاحب کیا کہہ رہے تھے بقرات کہ بلغم وغیرہ وغیرہ خون یہ وہ، اب اس کی معنی یا پھر افلاطون کی معنی یا ارسطو کی معنی جو کہتے ہیں قدیم ہے، اور ایک کہتا ہے بلغم خون وغیرہ سے وجود میں آتا ہے، یہ بلغم خون وغیرہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی عقلی طور پر بے شمار سوالات ان پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جو روح کو یا ہاں ذریعہ معرفت تم کہتے ہو حواس ہے، عقل ہے، منطق ہے، تجربہ ہے، تجربہ وغیرہ ان ساری چیزوں کا بھی تعلق عقل سے ہے، یعنی بنیادی طور پر آپ کس کو مان رہے ہیں؟ یا حواس ہے یا عقل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حتمی طور پر علم صرف حواس اور عقل سے نہیں ہو سکتا، بلکہ جہاں حواس کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں عقل کا شروع ہوتا ہے، جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے کسی اور چیز کا دائرہ شروع ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، میری نگاہوں نے دیکھا، علم حاصل ہو گیا، حواس خمسہ ظاہرہ، نگاہوں نے دیکھا، علم ہو گیا، ٹیبل پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اندھیرے میں نے کسی چیز کو چھوا، لمس سے معلوم ہو گیا کہ کوئی چیز موجود ہے، باہر سے کوئی گزر رہا تھا، آواز دی، کانوں کے علم سے معلوم ہو گیا، یعنی حصے سامعان سے معلوم ہو گیا کہ کوئی گزرا ہے باہر سے، یعنی اس بات کا علم ہو گیا۔ کسی چیز کو میں نے نگاہوں سے دیکھا تو بصارت سے معلوم ہو گیا،
کسی چیز کو میں نے چکھا تو چکھنے سے معلوم ہو گیا، کسی چیز کو میں نے سونگا تو سونگنے سے معلوم ہو گیا۔ لیکن ایک مثال کے طور پر یہ جو ٹیبل ہے یہ آیا کہاں سے؟ کیا میرا لمس اس کو بتا سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یا میرا چکھنا یا میرا دیکھنا یا میرا سننا یا میرا سونگنا بتا سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ نہیں۔ یہاں حواس کا دائرہ ختم، اب دائرہ شروع ہوتا ہے عقل کا۔ اب عقل بتائے گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، لہٰذا عقل اس کی بناوٹ وغیرہ پر غور و فکر کر کے کہے گی کہ اس کے پیچھے کوئی کریٹر ہے، اس کا کوئی مستری تھا، اس نے اس کو بنایا۔ لیکن جہاں پر عقل کا دائرہ ختم ہو جائے گا تو وہاں کس چیز کا دائرہ شروع ہوگا؟ آپ مابعد الطبعیات کے فلاسفہ ہیں، تو ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو گیا، مابعد الطبعیات ہوتی ہی وہ چیزیں ہیں جو ماوراء الفطرت اور ماوراء العقل ہو۔ یہاں پر عام فطرتی چیزیں اور عقلی چیزیں کام نہ کرتی ہوں، اس سے باہر کی چیزیں یعنی اس سے باہر کی حقیقتیں، جیسے اللہ، فرشتے، وحی اور اللہ کی صفات وغیرہ، یہ ساری چیزیں مابعد الطبعیات میں آتی ہیں۔ کائنات کا وجود کب ہوا، کیسے ہوا، یہ مابعد الطبعیات میں آتا ہے۔ انسان کے حوالے سے کئی چیزیں مابعد الطبعیات میں آتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات لازم ہے کہ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں کسی ایسی خبر کا دائرہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کہ جو کسی کریٹر کی طرف سے ہو، کسی ایسی قوت کی طرف سے ہو جس کو ساری کائنات کا علم ہے، اور وہ قوت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا ذریعہ معرفت عقل اور حواس بے شک ہیں، لیکن وہ بہت بعد میں ہیں۔ پہلے جو ذریعہ معرفت ہے وہ خبر صادق اور وہ وحی ہے۔ اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقائد النصفیہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور ذریعہ معرفت اس نے جو خبر صادق اور وحی قرار دیا تو اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو تھی جس میں یونانی قدیم فلسفے کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ان کے فلسفیانہ نظریات کو آپ کے سامنے رکھا گیا، اور پھر اسی نقطۂ نگاہ سے کچھ عقلی تناظر میں ان کا جائزہ، تنقیدی جائزہ بھی لیا گیا۔ تو اس کے حوالے سے آپ میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ جی احباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آج کے جو لیکچر ہے اس کے متعلق دو تین سوالات ہیں۔ جی میں تین سوالات ہیں تو میں ترتیب وار سے پوچھ لیتا ہوں، پہلے ایک جواب مل جائے تو دوسرا پوچھے تو ہاں، دوسرا۔ تین سوالات ہیں، کوئی زیادہ نہیں آپ کی آواز ذرا صاف نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہے۔ اب آپ نے ٹھیک ہے؟ کہیں ہیڈ فون تو نہیں لگایا ہوا؟ جی لگایا ہوں۔ میں بند کر دیتا ہوں۔ ہاں، اسے اتاریے پھر بات کیجیے۔ اب ٹھیک ہے آواز میں؟ ہاں، زبردست۔ جی آج کے جو لیکچر ہوا اس کے متعلق میں تین سوال کرنے تھے، تو میں ترتیب وار پوچھ لیتا ہوں، جب ایک کا جواب مل جائے پھر میں دوسرا پوچھ لوں گا، بس زیادہ نہیں ہے، تین سوال ہی ہیں۔ پہلا سوال میں جی جی کیا یونانی فلسفہ آج بھی موجود ہے؟ اور اگر ہے تو کس شکل میں ہے؟ یعنی ایک تو جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اس کی کچھ ملتی جلتی شکل جو ہے وہ مغربی فلسفہ بھی ہے، لیکن کیا مغربی فلسفہ کے علاوہ بھی اس کی کوئی شکل موجود ہے؟ کل بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، لیکن پھر میرے خیال سے آپ کے پاس سروس کا مسئلہ تھا تو آپ لیفٹ ہو گئے تھے۔ جی، آپ اسلامی جو فلسفہ ہے نا، اسلامی فلسفہ میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو الہیات ہے۔ الہیات خود ایک اسلامی فلسفہ ہے جس کو ہم علم الکلام کہتے ہیں۔ یہ مستقل اور بذات خود ایک اسلامی فلسفہ ہے۔ لیکن باقی جو کائنات وغیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اسی یونانی فلسفے کو جب وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا تو ان فلاسفہ اسلام نے ان فلسفیانہ افکار کو وحی اور شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ایک اسلامی فلسفہ نام پڑ گیا۔ تو لہٰذا اگر ہم امام کندی، ابن رشد یا پھر الفارابی وغیرہ ان لوگوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں یہ جو
فلسفہ پایا جاتا ہے علم الکلام اور الہیات کو چھوڑ کر، باقی جو فلسفہ ہے وہ یونانی ہی ہے، لیکن اس کو صرف انہوں نے وحی کی اور قرآن کریم کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک نیا اس کو نئی جہت دی ہے، یعنی نئی جہت میں متعارف کرایا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جدید مغربی فکر و فلسفہ جو ہے، انہوں نے بھی تقریباً آپ دیکھیں جدید مغربی فلسفہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں مختلف مکاتب فکر آئیں گے، جیسے مثالی مکتب فکر ہے، حصی مکتب فکر ہے، اور اسی طرح سے حقیقی مکتب فکر ہے وغیرہ۔ تو یہ وہی ہیں اصل میں، مثالی وہی ارسطو سے لیا ہوا ہے، حقیقی نہیں، حقیقی ارسطو سے لیا ہوا ہے، مثالی افلاطون سے لیا ہوا ہے، حصی وہ جو دوسرا کون تھا جو حس پر بات کر رہا تھا، وہ اس سے لیا ہوا ہے، لیکن اس کو جدید سائنسی تناظر میں پیش کیا ہوا ہے۔ یعنی مسلم فلاسفہ نے اس کو اسلامی تناظر میں پیش کیا تھا، جدید مغربی فلسفہ نے اس کو ایک سائنسی تناظر میں پیش کیا ہے، ورنہ اس کی بنیادی یہی یونانی فلسفہ ہے۔ ہاں کچھ چیزیں جیسے اسلام میں، اسلامی فلسفے میں الہیات اور علم الکلام، الہیات اور علم الکلام ایک ہی چیز ہے، یہ چیزیں ان کی بذات خود اپنا ایک فلسفہ ہے۔ اس طرح سے جدید مغربی فلسفے میں کچھ چیزیں ان کی اپنی ذاتی ہیں، جیسے جان سیریل ایک فلسفی ہے، اس کے ہاں لغت کا ایک فلسفہ ہے، اسی طرح سے کانٹ کے ہاں کچھ چیزیں ہیں، یا کارل مارکس ہے جو اس کے ہاں معاشی ایک فلسفہ ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی اپنی بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو بنیادی افکار و نظریات ہیں وہ وہی یونانی فلسفے کے ہی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اپنی اس اصل شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ نئی جہتوں میں اور نئی شکلوں میں ہے۔ جی یعنی یونانی فلسفہ آج صرف مغربی فلسفے کی شکل میں موجود ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے؟ نہیں، اپنی اصل شکل میں موجود ہے لیکن اس کو پڑھا پڑھایا نہیں جاتا۔ مثلا صرف جیسے ابھی ہم تعارف کر رہے ہیں، تعارف ہی کر رہے ہیں، اتنا زیادہ وہ پڑھا نہیں رہے، لیکن اس لحاظ سے موجود تو ہے، ان کی کتابیں موجود ہیں، وہ مدون ہوا ہوا موجود ہے۔ یہ جو الجمہوریہ کی میں نے بات کی، افلاطون کی کتاب، یہ تو اب بھی ملتی ہے، لیکن اس کا دور نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا دور نہیں ہے۔ فلسفے کی کتابیں وغیرہ، مقدمات، منطق پوری کی پوری اسی ارسطو سے تو آئی ہے، وہ تو اب بھی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ۔ اچھا، دوسرا سوال میں یہ تھا کہ مابعد طبیعت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی اصطلاح میں ہم اسے کس چیز کو مابعد طبیعت کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی اسی کا جزء ہے کہ ماں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی اسلامی فکر کی روشنی میں اس پر بحث و تمیز کرنا کیسا ہے کہ جیسے بعض ایسی چیزیں ہیں جیسے تقدیر وغیرہ ہے، تو ان پر عام طور پر حدیث میں بھی ہے کہ ان پر زیادہ بحث و تمیز نہ کی جائے، تو ماں بعد طبیعت کی بھی کوئی ایسی حیثیت؟ اچھا، یعنی آپ نے جو دوسرا سوال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مابعد طبیعیات کی تعریف جان چکے ہیں۔ مابعد طبیعیات کا مطلب یہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ انسان، معاشرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کو ہماری عقل دیکھ سکتی ہے، ہم جن سے ہمارا تعلق وغیرہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں طبیعیات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو میرے خیال سے انگلش میں بایولوجی کہتے ہیں غالباً، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یا سائنسی زبان میں۔ ماں بعد طبیعیات کا مطلب ہوتا ہے ان سے ماورا چیزیں، جو جس پر عقلی حوالوں سے بات چیت تو کی جا سکے، لیکن اس کے اصل حقائق سے ہم کلی طور پر واقف بھی نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر فرشتہ کیا ہے، ہم ایک تصور قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ماں بعد طبیعیات کو تو ہم مطلب اسلام کی اور شریعت کی روشنی میں اور وحی کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن فلاسفہ کے ہاں، یا پھر اسی طرح سے خدا، اس کی صفات، تقدیر، کائنات کی بنیاد وغیرہ، تو یعنی جو جہاں پر عقل کا دائرہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مابعد طبیعیات میں آ جاتی ہیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کلام کرنا کیا ہے، تو کلام کرنا ان کے حوالے سے تو درست نہیں تھا۔ علم الکلام کے حوالے سے آپ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک یا ان کے دور کے دیگر اسلاف کے آپ اگر اقوال دیکھیں تو یعنی وہ سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، بلکہ وہ کلام علم الکلام میں یعنی الہیات کے باب میں کلام کرنے والے کو بدعتی قرار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور آج جدید سائنسی دور میں اس کی تو بہت زیادہ ایک نئی شکلیں وجود میں آ گئی ہیں، تو پھر ان کو سیکھنا اور ان پر شکوک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو دور کرنا اس حد تک ضروری ہے، لیکن کوئی حتمی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے۔ عقلی بنیادوں پر ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے، جیسے معتزلہ نے حتمی رائے قائم کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے۔ اب یہ حتمی رائے قائم کرنا یہ درست نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے جس کی تائید ہوتی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن و سنت سے تائید نہ ہوتی ہو، محض عقلی بنیادوں پر مابعد طبعیات کے حوالے سے بطور خاص جن کا تعلق الہیات سے ہو، تو ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن کلام کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پر نص آ جائے تو بس خاموش، جہاں جب تک نص نہیں ہے تو پھر کلام کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی مجھے۔ تیسرا و آخری سوال میں یہ تھا، میں نے کل بھی پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ معتزلہ نے تو اصل میں اپنی فکر پیش کی ہے، لیکن یونانی فلسفہ کو ایز اے ہتھیار انہوں نے استعمال کیا اور اپنی دفاع میں اسے استعمال کیا۔ لیکن سوال یہ کہ معتزلہ کا اپنا فلسفہ کیا تھا، اور اس کا ماخذ اور اس کی اصل کیا تھی؟ اپنا کچھ بھی نہیں تھا، اپنا یہ تھا، آپ نے شرح العقائد النصفیہ میں پڑھا ہوگا، جو ان کا واصل بن عطا معتزلی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلس سے اٹھا تو اور الگ ہو گیا تھا، اور ان کے بارے میں کہا تھا اعتزال عنا، یعنی الہیات کے بارے میں عقلی باتیں کرنا، یہ بنیاد تھی۔ تقدیر کے بارے میں یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، خیر و شر کے بارے میں، ان کے بارے میں عقلی گفتگو کرنا، اور اس وقت یہ عقلی گفتگو کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا الہیات وغیرہ کے باب میں، کیونکہ شریعت کی روشنی موجود تھی۔ تو یہ سلسلہ شروع ہی معتزلہ نے کیا کہ الہیات کو، خیر و شر کو، تقدیر کو وغیرہ ان چیزوں پر عقلی جب گفتگو شروع کی، تو یہ ان کی اصل جو ان کی گفتگو ہے وہ یہی علم الکلام میں ہی ہے، یعنی عقلی گفتگو کرنا ہی ان کا اصل مسئلہ تھا۔ تو پہلے تو بچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بعد میں جب ضرورت پڑی کہ ان کو جو ہے ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، تو پھر امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا، بعد میں پھر امام ابو منصور ماتوریدی نے، اسی طرح سے دوسری طرف سے امام احمد بن حنبل نے وغیرہ نے۔ تو اپنا ان کا جو اصل جو میدان تھا گفتگو کا، وہ یہ کہ الہیات اور یہ تقدیر، خیر و شر وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں عقلی بحث شروع کرنا، یہ ان کا اصل میدان تھا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی، جی، کسی اور جزاک کا کوئی اللہ، سوال؟ جزاک اللہ خیر۔ جی احباب و صاحبات، اچھا، معذرت کے ساتھ ہماری یہ جو کلاس تمہیدی سمسٹر کی کلاسز ہیں نا، یہ تھوڑی سی طویل ہی ہوتی ہیں۔ اصل میں آج میں نے آپ کی اضافی کلاسز لیے لی ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ ویسے تقریباً میرے تمہیدی سمسٹر میں جو میرے ذمہ لیکچرز آتے ہیں وہ تقریباً 3 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک میں فلسفے کی تعریف، تعارف، تاریخ وغیرہ وہ چیزیں بتا دیتا ہوں، دوسرے میں یونانی فلسفے کا تعارف اور تاریخ پیش کر دیتا ہوں، اور تیسرے میں اسلامی فلسفے کی تعریف، تعارف اور اس کے مختلف مکاتب فکر وغیرہ انہیں پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن اس مرتبہ میرا یہ ارادہ تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیسری نشست میں جب وہ ختم ہو جائے تو مجھے انشاءاللہ چوتھی کا بھی ٹائم مل جائے گا، اور چوتھی میں انشاءاللہ ہم علم الکلام کا تعارف وغیرہ پیش کریں گے کہ علم الکلام کیا ہے، اس میں ہمارے اور اشاعرہ ماتوریدیہ یا پھر جو محدثین یا اہل ظواہر جنہیں ہم کہہ لیں، ان کے ہمارے آپس میں جو بنیادی اختلافات وغیرہ ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ علم الکلام کا تعارف وغیرہ بھی پیش ہو جائے، تو اس لیے آج میں نے اضافی کلاس لی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ کلاسز ذرا طویل بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ یہ چیزیں
سمیٹنا ہوتی ہیں. آگے پھر انشاءاللہ ہمارا لیکچر وہ تقریباً 1 گھنٹے پر ہی مشتمل ہوا کرے گا، گھنٹہ 1 گھنٹہ 2-3 منٹ اس طرح سے. اصل میں جو ہمارا کورس ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، تو اس لیے اس کو ذرا کور کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ضروری چیزیں ہی سامنے لے کر آتے ہیں. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے پھر کلاس ختم کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. 1 منٹ، یہ کسی کا سوال اچھا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. ٹھیک ہے.